لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ ہماری جو شروع ہوئی تھی کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور ان کی شہادت کی خبر کب کب دی گئی، کس نے دی ہے۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو کیسے خبر دی گئی ان کی شہادت کی؟ جب امام حسین 1 سال کے ہوئے تو کیسے خبر دی گئی شہادت کی؟ جب پچھلی مجلس میں جب امام حسین سلام اللہ علیہ 2 برس کے ہوئے تو کیسے ان کی شہادت کی خبر دی گئی؟ پھر پیغمبر نے اپنے آخری وفات کے سے پہلے ایام میں آخری زندگی کے کس طریقے سے خبر دی؟ 2 روایتیں اور نقل کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں میں کہ مولا کائنات نے کیسے جو ہے وہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی پیشین گوئی کی اور خبر دی ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مکے سے جو نکلے ہیں تو کن کن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی ہے اور راستے میں کیا ہوا ہے، جتنا اللہ توفیق دے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں جو ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ اخبر رسول اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بقتل الحسین فبکت۔ پیغمبر نے جناب فاطمہ کو امام حسین کی شہادت کی خبر دی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں ہیں، ان سے زیادہ کس کو رونے کا حق حاصل ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ پر۔ چنانچہ جب پیغمبر نے اطلاع دی تو فبکت، شہزادی نے گریہ فرمایا، فقال، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا پیغمبر سے، یا فاطمہ تو اصبری وسلمی۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ، جب جناب فاطمہ نے گریہ کیا خبر شہادت پر، فقال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ تو اصبری، اے بیٹا، اے فاطمہ صبر کرو۔ قالت صبرت وسلمت یا رسول اللہ، فرمایا صابرہ ہوں میں، سر تسلیم خم ہے میرا، لیکن فَأَيْنَ يَكُونْ قَتْلُهُ، بابا یہ بتائیے کہ یہ میرا بیٹا کہاں مارا جائے گا، میرے بیٹے کی شہادت کہاں واقع ہوگی؟ قال يُقْتَلُ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلَاء، ایسی جگہ پر حسین کو قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے، فی غربت من الاہل والعشیرہ، عالم غربت میں جب دور ہوں گے اپنے خاندان سے، اپنے کنبے سے، اپنے وطن والوں سے۔ دوسری روایت میں جناب ام سلمہ سے ہے کہ ام سلمہ کہتی ہے کہ قالت ام سلمہ دخل الحسین علی رسول اللہ ففزع، ایک دن پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، پیغمبر تڑپ گئے۔ فقالت ام سلمہ ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہو گیا اچانک آپ کو کہ حسین کے دیکھتے ہی آپ مثلا تڑپ گئے؟ قال ان جبرائیل اخبرنی، اے ام سلمہ، جبرائیل نے مجھ کو خبر دی ہے کہ ان ابنی ھذا یقتل، یہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، فانہ اشتد غضب اللہ علی من یقتل، اور اللہ کا غضب شدید ہوگا اس شخص کے اوپر جو میرے اس فرزند کو قتل کرے گا۔ ابھی نام بھی آئے گا کہ کون قتل کرنے والا ہے، صراحت کے ساتھ
پیغمبر سے بھی اور ائمہ سے روایت ہے کہ جہاں باقاعدہ یزید کا نام لیا گیا ہے. لیکن پہلے یہ روایت جو چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ کان الحسین ذات یوم فی حجر النبی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی آغوش میں تھے. یلاعبہ و یضاحکہ، کہ پیغمبر جو امام حسین کو کھلا رہے تھے اور ہنسا رہے تھے، کیسے بچوں کو جو ہے وہ آدمی کرتا. فقالت عائشہ، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ واقعہ کس کے سامنے کا ہوا ہے؟ وہ پچھلی والی روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ کی تھی. یہ روایت کس سے ہے؟ عائشہ کا واقعہ. امام فرماتے ہیں کہ فقالت عائشہ نے جب یہ منظر دیکھا پیغمبر کو کہ اتنا پیار کر رہے ہیں، اس طرح کھلا رہے ہیں، اس طرح ہنسا رہے ہیں، تو فقالت عائشہ یا رسول اللہ ما اشد اعجابک بہذا الصبی، اے کتنا چاہتے ہیں آپ اس بچے کو، کتنا پیار ہے آپ کو اس بچے سے. فقال لها ویلکی ویلکی، وائے ہو تم، کیف لا احبہ ولا اعجب بہ، کیسے پیار نہ کروں، وہو ثمرۃ فؤادی، وہ میرے دل کا پھل ہے. وقرۃ عینی، کیسے پیار نہ کروں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اما ان امتی ستقتلہ، اور ان قریب میری امت میرے اس بچے کو قتل کر دے گی. فمن زارہ بعد وفاتہ، اب یہ عائشہ سے نقل کیا ہے. فمن زارہ بعد وفاتہ، جو بھی میرے اس بچے کی زیارت کرے گا وفات کے بعد، کتب اللہ لہ حجۃ من حججی، میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرے گا. کس کو؟ جو میرے اس فرزند کی زیارت کرے گا. حج معمولی مرتبہ نہیں ہے، حج کے بہت سے ارکان ہیں. من جملہ ایک رکن ہے حج کا جس کا نام ہے طواف. روایت کہتی ہے من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی. ورفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے گا 7 مرتبہ. تو عام آدمی کے حج کا عالم یہ ہے، خالی طواف کا ثواب یہ ہے. ایک جگہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک غلام سے آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ایک حج کر لوں. پھر فرماتے ہیں نہیں، 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک حج کر لوں. پھر فرماتے ہیں نہیں، 20 30 حتی انتہا الی 70، 70 تک لے گئے. امام فرماتے ہیں کہ 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ایک حج کر لوں. اس سے اندازہ ہوا کہ حج کا مرتبہ کیا. یہ عام انسان کے حج کی بات ہے، حج کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو جب عام آدمی کے حج کا اتنا بڑا مرتبہ ہوگا تو رسول اللہ کے حج کا عالم کیا ہوگا. اس لیے کہ ہماری تو نیت پر سوال ہے، ہمارے تو اعمال پر بھی سوال ہے. یہاں تک روایت کہتی ہے اگر واقعاً کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. یہ مرتبہ حج کا ہے. تو جب عام آدمی کے حج کا مرتبہ اتنا ہے تو انصاف سے بتائیے رسول اللہ کے حج کا مرتبہ کیا ہوگا. اور اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے اس بیٹے کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ام المومنین عائشہ کو بھی پتا تھا کہ حج کا مرتبہ کیا ہے. چنانچہ تعجب ہونا ایک فطری بات ہے. چنانچہ فقال لها ویلکی ویلکی وکیف لا احبہ، کیسے نہ پیار کروں، محبت کروں میں اپنے اس فرزند سے. وہو ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی اما ان امتی ستقتلہ، میرے اس بچے کو میری امت قتل کر ڈالے گی. فمن زارہ بعد وفاتہ، پس جو ان کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد زیارت کرے گا، کتب اللہ لہ حجۃ من حججی، میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب
اللہ اس کو دے گا۔ قالت یا رسول اللہ حجتا من حججک، یہ تعجب کا انداز ہے یا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ حجتا من حججک، یا رسول اللہ آپ کے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب ملے گا ظاہر حسین کو؟ قال نعم وحجتین، ہاں ایک نہیں دو۔ قالت یا رسول اللہ حجتین من حججک، یا رسول اللہ آپ کے حجوں میں سے دو حج کا ثواب؟ قال نعم واربع، دو نہیں 4 حج کا ثواب ملے گا۔ قال فلم تزل تزید، یہ تعجب کرتی رہی رسول اللہ، بڑھاتے رہے، وہو یزید ویضعف، اضافہ کرتے رہے، ڈبل کرتے رہے، حتی بلغ 70 حجتا، یہاں تک کہ پیغمبر نے بڑھاتے بڑھاتے کتنا فرمایا؟ 70 حج کے برابر ثواب ہے حسین علیہ السلام کی ایک زیارت۔ اب یہاں ذرا سا میں ایک چیز آپ کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کر دوں کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ روایت رسول اللہ سے ہے نا، امام صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے، اور واقعہ ہے اس زمانے کا، عائشہ ام المؤمنین اور رسول اللہ کے درمیان کا۔ سوال، پیغمبر ہی تو ہے نہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک حج کا ثواب؟ انہوں نے جب تعجب کیا، ایک حج کا نہیں، دو کا نہیں 4، اور بڑھاتے بڑھاتے کہاں تک لے گئے؟ سوال، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن، کیا خدا نخواستہ رسول اللہ معاذ اللہ کنفیوزڈ ہیں کہ حسین کی زیارت کا ثواب ایک حج ہے، نہیں 2 حج ہے، نہیں 4 حج ہے، نہیں 10 حج ہے، نہیں 50 حج ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ کنفیوزڈ ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں۔ فرض کیجئے جو ہے وہ ایک بندہ خدا نے گاڑی خریدی، اب وہ اس تلاش میں ہے کہ ہم پہلے دن ٹیکسی میں چلانا ہے، پہلے دن کسی کار خیر میں چلائیں۔ تب تک اس کو پتہ چلا کہ مولانا وسیع حسن جو ہے وہ حج پہ جا رہے ہیں، اور کوئی قافلے والا ان کو مثلاً صراط والے لے جا رہے ہیں ان کو۔ انہوں نے فون کیا کہ وسیع بھائی کب جائیے گا، کہاں سے فلائٹ ہے؟ میں نے کہا پرسوں ہے لکھنؤ سے۔ کہنے کوئی گاڑی مت کیجیے گا، میں آؤں گا آپ کو لے چلوں گا۔ وہ صاحب دروازے پہ لگا دیا انہوں نے، بہترین اے سی گاڑی، نئی ابھی 3 دن پہلے نکل کے آئی ہے، لکھنؤ لے گئے، اے سی میں بیٹھ کے گئے، ایئرپورٹ پر اے سی، فلائٹ میں بیٹھ گئے، نجف پہنچ گئے، چھوڑا سا جو بھی 10-5 منٹ بس تک لگا، پھر اے سی، پھر حرم پہنچے، پھر جو ہے وہ سارا خرچ جو ہے وہ قافلے والا بیچارہ برداشت کرے گا، وسیع حسن صاحب کا چارانہ خرچ نہیں ہونا ہے۔ پھر صاحب 1 مہینے کے بعد پلٹے، وہ بیچارہ پھر گاڑی لے کے پہنچ گیا، لا کے اس نے گھر چھوڑ دیا۔ وسیع حسن صاحب گھر سے گھر تک امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے چلے آئے، زیارت کے نام پر چارانہ خرچ نہیں ہوا۔ یہاں سے لکھنؤ تک اس مومن نے پہنچا دیا، لکھنؤ سے نجف آمد و رفت، کربلا آمد و رفت، قافلے والے کر دیا، کھانا سب کر دیا۔ اب آپ اپنے لیے جو چاہیے خرچ کی، لیکن بنا میں زیارت ہمارا چارانہ خرچ نہیں ہوا۔ یہ ہے ہماری زیارت۔ ایک بندہ خدا وہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 200 500 روپیہ ہر مہینے جمع کرتا ہے، 10 سال 5 سال میں اس نے پیسہ اکٹھا کیا، کچھ قرض لیا، اس کے بعد بیچارہ کربلا گیا، وہاں سے واپس آیا ہے۔ وسیع حسن صاحب کا حج کی زیارت اور اس کی زیارت برابر ہے؟ تو یہ بھی مگر آرام سے گئے۔ ایک آدمی وہ ہے جو پیدل جاتا ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب زیارت پر جانا 2 لوگ ہیں، ایک مارا جائے گا، یہ بھی تاریخ گزری ہے، ہاتھ کٹے گا، جانے والے تب بھی گئے، بیٹا قتل ہوا، ماں چلی گئی زیارت پر، ہاتھ کٹوا لیا، چلے گئے زیارت کے اوپر۔ تو کیا ان کی زیارت اور وسیع حسن صاحب کی زیارت، جن کو 4 آنا خرچ نہیں ہوا ہے، برابر ہے؟ شاید اسی طرف اشارہ ہو رسول اللہ کے اس فرمان کا کہ کم سے کم جو ثواب ہے، جس میں تمہارا کچھ نہیں لگنا ہے، وہ بھی میرے ایک حج کے برابر ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ اب جس کی جتنی مشقت ہے، جس کو جتنی اذیت ہے، جس کا جتنا خلوص ہے، اس اعتبار سے ثواب بڑھتا
چلا جائے گا۔ تو اب آپ سمجھے حضرت سید الشہداء حالانکہ موضوع ہمارا یہ نہیں تھا، موضوع ہمارا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشین گوئیاں کب کب ہوئی ہیں، کس کس طرح ہوئی ہیں۔ ذیل میں یہ بات آ گئی تو عرض کر دیا گیا۔ اسی ذیل میں ایک روایت اور ہے۔ اب یہاں یہ جو روایتیں ہیں یہ اس طرح کی روایتیں جہاں پیشین گوئی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ جگہ کا بھی ذکر ہے۔ اب تک جو 2 مجلسوں میں ذکر کیا گیا وہاں امام حسین کی شہادت کی خبر تو تھی لیکن جگہ کی جو اطلاع نہیں تھی۔ اب جو روایتیں آ رہی ہیں وہ کیا ہے، اس میں جگہ بھی بتائیے کہاں قتل کیے جائیں گے۔ لہذا پچھلی روایت میں آیا کہ کربلا میں مارا جائے گا۔ اب ان النبی کان نائما عندہا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نقل کرنے والے ہیں ابو القاسم۔ یہ ابو القاسم صاحب کون ہیں؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ تھیں جن کا نام تھا زینب بنت جحش۔ ام المومنین میں یہ بھی شامل ہیں۔ کون؟ جناب زینب بنت جحش۔ زینب بنت جحش کے غلام ہیں ابو القاسم۔ یہ ابو القاسم نقل کرتے ہیں ام المومنین جناب زینب بنت جحش سے کہ ان النبی کان نائما عندہا، کہ ایک دن رسول اللہ زینب بنت جحش کے یہاں تھے۔ وحسین یحبو فی البیت، زینب بنت جحش کہہ رہے ہیں، ابو القاسم نقل کر رہے ہیں ان سے، اور امام حسین گھر میں کھیل رہے تھے جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ فغفلت عنہ، اچانک جو ہے وہ میں کسی کام میں لگ گئی، غفلت ہو گئی۔ فحبا حتی بلغ النبی فصعد علی بطنہ، تب تک امام حسین اپنا سارا جو ہے کھیل کود چھوڑ کے اندر داخل ہو گئے اور جا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر بیٹھ گئے۔ قالت واستيقظ النبی، اتنے میں پیغمبر کی آنکھ کھل گئی، پیغمبر سو رہے تھے وہاں، جب جا کے بیٹھ گئے تو پیغمبر کی آنکھ کھل گئی۔ فقمت الیہ فحطبته عن بطنہ، تو میں دوڑی، میں لپکی اور میں نے امام حسین کو ان کے شکم سے ہٹانا چاہا۔ فقال النبی، کیا پیار ہے رسول اللہ کو اپنے اس نواز، فقال النبی دعی ابنی، اے زینب بنت جحش چھوڑ دو میرے بچے کو، چھوڑ دو میرے بیٹے کو۔ فلما قضا بولہ کوزا من ماء فصبہ علیہ ثم قال انہ یصب، اس سے مطلب نہیں، فقالت توضع، اس کے بعد رسول اللہ نے وضو فرمایا۔ ثم قام یصلی، اور نماز پڑھ رہے تھے۔ فکان اذا رکع وسجد وضعہ، امام حسین آ کے سوار ہو گئے، جب رکوع کرتے تھے تو اتار دیتے تھے، سجدے میں جاتے تھے اٹھتے تھے تو اتار دیتے تھے۔ فلما جلس، اب جب نماز کے بعد رسول اللہ بیٹھے، جعل یدعو ویرفع یدیہ، تو اب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اصل یہاں ہے، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کی۔ ویقول، اور کہتے تھے، فلما قضى الصلاۃ، تو میں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ لقد ارأیتک تصنع اليوم شیئا ما رأیتک تصنعہ، کہ بھائی جب وہ رکوع سے اٹھنے لگتے تھے تب ہٹا دیتے تھے امام حسین کو، سجدے میں گئے بیٹھ گئے ہٹا دیا اٹھ گئے، تو یہ مسلسل پوری نماز میں ہوتا رہا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو واقعہ ہے، دیکھیے کنفیوژن نہ ہو کہ وہ مسجد کا واقعہ ہے کہ اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اتر نہ جائے، اس لیے وہاں پبلک موجود تھی، فضیلت کا اظہار کرنا تھا۔ یہ زینب بنت جحش کے گھر کی بات ہے۔ تو زینب بنت جحش کہتی ہیں کہ جب نماز ختم ہو گئی دعا ہوا کے بعد، تو میں نے کہا یا رسول اللہ لقد ارأیتک تصنع اليوم شیئا ما رأیتک تصنعہ، آج ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے دیکھا، کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کسی کے ساتھ۔ قال، اب وہ پیشین گوئی آ گئی، فرمایا ان جبرائیل اتانی، جبریل میرے پاس آئے تھے، واخبرنی، اور مجھ کو جبرائیل نے اطلاع دی ہے، ان ابنی یقتل، یہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ قلت فارنی اذن، اب یہاں ایک ذرا سا اضافہ ہے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دکھلائیے گا مجھ کو، یعنی جہاں پر قتل کیے جائیں گے وہ خاک۔ فاتانی تربتن حمراء، میں نے جو ہے وہ جب جبریل سے کہا دکھلاؤ، تو فاتانی تربتن حمراء، جبرائیل نے لا کے مجھ کو وہاں کی خاک دکھلائی جو سرخ مٹی تھی،
صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ہو گیا جو ہے وہ ایک دو سے، اور جناب ام سلمہ. اب تیسری کیا کہتے ہیں، زینب بنت جحش. تیسری ام سلمہ، اسی طرح کی روایت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ دیکھیے کہ کتنا اہتمام ہے رسول اللہ کو. کوئی موقع نہیں چھوٹ رہا ہے کہ جہاں رسول اللہ شہادت حسین کی اطلاع نہ دے رہے ہوں، تاکہ کسی کو کل کو یہ موقع نہ ملے قیامت میں کہنے کا کہ صاحب ہم کو اندازہ نہیں، ہم کو پتہ نہیں چلا یہ ہو گیا. کیوں؟ پیغمبر نے ہر قدم پر بتایا یہ ہونے والا ہے. تو تم کیوں نہیں اس فکر میں رہے پیغمبر کے بعد، علی کے بعد، حسن کے بعد، کہ حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں کان رسول اللہ جالسا ذات یوم فی بیتی. ایک دن رسول اللہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے. فقال لا يدخل علی احد. اس دن تو رسول اللہ نے باقاعدہ منع کیا، میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی میرے پاس داخل. یہ جملہ سنیے گا یہاں آپ، کیا غضب کا ہے. فانتظرت. ام سلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں الرٹ ہو گئی کہ کوئی جو ہے حجرے میں جانے نہ پائے. فدخل الحسین. ذرا سے چوکی امام حسین علیہ السلام فسمعت نشیج رسول اللہ یبکی. میں نے پیغمبر کے رونے کی آواز سنی. فطلعت. میں اندر آئی. فاذا حسین فی حجرہ. دیکھا پیغمبر کی آغوش میں حسین ہے. والنبی یمسح جبینہ. رسول اللہ امام حسین کی جبین کو جو ہے وہ مسح کر رہے ہیں. وہو یبکی. روتے جا رہے ہیں، ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں پیشانی پر. فقلت واللہ ما علمت حین دخل. اب چونکہ منع کیا تھا نا کوئی نہ آنے پائے، تو یہ اس واقعے سے پہلے اپنی صفائی دینے لگی. یا رسول اللہ جو ہے وہ معاف کیجیے گا، میں متوجہ نہیں ہوئی، میں نے دیکھا نہیں، یہ کب اندر آ گئے. یہ بیچاری اپنی صفائی دے رہی ہیں. ما علمت حین دخل. فقال ان جبرائیل کان معنا فی البیت. پیغمبر نے فرمایا کہ سنو ام سلمہ، جبرائیل اس وقت بیت میں، گھر میں، کمرے میں میرے ساتھ تھے. شاید اسی لیے منع بھی کیا کوئی اور نہ آئے. فقال تحب. جب حسین آ گئے، جبرائیل نے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ تحبہ، آپ کو محبت ہے ان سے؟ قلت اما من دنیاکم فنعم. بالکل، اس دنیا میں بس حسین سے. قال ان امتک ستقتل هذا بارض یقال لها کربلا. آپ کی امت آپ کے اس فرزند کو قتل کرے گی ایسی سرزمین پر جس کو کربلا کہا جاتا ہے. فتناول جبرائیل من تربتها. اور پھر جبرائیل نے کربلا کی تربت خاک لا کر کے مجھے دی ہے. فاراہ النبی. پیغمبر نے دکھلایا ام سلمہ کو. فلما احیط بحسین حین قتل قال ما اسم هذه الارض قالوا کربلا قال صدق اللہ ورسولہ ارض کرب وبلاء. جب امام حسین وہاں پہنچے اور لوگوں سے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کربلا. تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے صحیح فرمایا، یہ زمین کرب کی ہے، یہ زمین بلا کی ہے. خوب صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کی روایتیں آپ کو اور مل جائیں گی. اسی ام سلمہ ہی کے گھر کی ایک دوسری روایت ہے. فرماتے ہیں کان النبی فی بیت ام سلمہ. پیغمبر ام سلمہ کے گھر میں تھے. فقال لا يدخل علی احد. سیم وہی روایت ہے، ذرا سا ڈفرنس اس کو سنا دو. لا يدخل علی احد، کوئی اندر آنے نہ پائے. فجاء الحسین وهو طفل. امام حسین آئے اور وہ بچے تھے. فما ملکت معه شیئا حتى دخل علی النبی. کوئی روک نہیں پایا ہاں 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 کرتے، تب تک وہ پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئے. فدخلت ام سلمہ. ام سلمہ پیچھے پیچھے. علی اثرہ فاذا الحسین علی صدرہ. اس روایت میں تھا کہ پیغمبر نے حسین کو آغوش میں لے رکھا تھا. یہاں یہ ہے کہ حسین صدر پیغمبر. ہو سکتا ہے دو بار کا واقعہ ہو. وَإِذَا نَبِيٌّ النَّبِيُّ يَبْكِي. اور عالم یہ ہے کہ پیغمبر گریہ فرما رہے تھے. وَإِذَا فِي يَدِهِ شَيْءٌ يُقَلِّبُهُ. اور پیغمبر کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کو پلٹ رہے تھے.
الٹ پلٹ رہے تھے۔ فقال النبی یا ام سلمہ ھذا جبرائیل، ابھی ابھی تازہ تازہ جبرائیل یخبرنی ان ھذا مقتول، مجھ کو اطلاع دے کے گئے ہیں کہ یہ میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا۔ وَهَذِهِ التُّرْبَةُ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا، اور یہ وہ مٹی ہے جبریل نے لا کے دی ہے جہاں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ فَزَعِيهَا عِنْدَكِ، اس کو ام سلمہ اپنے پاس رکھ لو۔ فَإِذَا صَارَتْ دَمًا فَقَدْ قُتِلَ حَبِيبِي، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تب سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اور جب امام حسین جانے لگے تھے نا مدینے سے، تو یہی ام سلمہ یہی کہہ کے روکنے آئی تھی کہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا کو یہ کہتے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا، کربلا میں مت جاؤ بیٹا، پورا قصہ سنایا۔ امام حسین نے کہا تو آپ میری طرف سے یہ بھی تربت رکھ لیجئے، اور دیکھیے گا جس دن سرخ ہو جائے گی، خون ہو جائے گی، سمجھ لیجئے گا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ قالت ام سلمہ، ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ ان یدفع ذلک عنہ، یا رسول اللہ، اب یہ چاہنے والی ہے نا امام حسین کی، یا رسول اللہ خدا سے دعا کر دیجئے یہ چیز اللہ حسین سے دور کر دے، حسین شہید نہ ہو تو کیا اچھی بات ہے۔ فقالت ام سلمہ یا رسول اللہ صلی اللہ ان یدفع ذلک عنہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ دور کر دے اس چیز کو۔ قال قد فعلت فأوحى اللہ الی ان له درجة لا ينالها احد من المخلوقین، پیغمبر نے فرمایا اے ام سلمہ، حسین کا کچھ مرتبہ ایسا ہے خدا کے نزدیک کہ جس مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے بغیر اس شہادت کے۔ وَأَنَّ لَهُ شِيعَةً يَشْفَعُونَ فَيُشَفَّعُونَ، اور پھر آنے والے دنوں میں ان کے ایسے چاہنے والے پیدا ہوں گے کہ جو دوسروں کی شفاعت کر سکتے ہیں، اور اللہ حسین کے چاہنے والوں کی شفاعت قبول کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسین کے عاشقوں کا مرتبہ کیا۔ اس وقت پیغمبر نے کہا کہ اِنَّ لَهُ شِيعَةً، کچھ ان کے ایسے چاہنے والے آئیں گے کہ جو لوگوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِهِ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کے عوض میں آخری ہادی، آخری امام حسین کی نسل سے پیدا کرے گا۔ لمن کان من اولیاء الحسین وشیعتہ ہم واللہ الفائزون یوم القیامہ، اور اب جو بھی حسین کا ولی ہوگا، حسین کا چاہنے والا ہوگا، یہی لوگ قیامت میں فائزین ہوں گے، کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب میرے خیال میں یہ کافی ہو گیا، اس کو یہیں کے اوپر روک دیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کس طریقے سے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ جب حسین کی ولادت ہوئی ہے، جب حسین 1 سال کے ہوئے ہیں، جب حسین 2 سال کے ہوئے ہیں، جب پیغمبر کی وفات کا وقت قریب آیا ہے، ام سلمہ سے فرمایا ہے، عائشہ سے فرمایا ہے، زینب بنت جحش سے فرمایا ہے، ایک پوری طویل فہرست ہے۔ اس میں کتنی روایتیں ہیں جو میں نے نقل نہیں کی ہیں طوالت کی بنیاد کے اوپر کہ زیادہ ہو جائے گی بات، اسی چیز کو بار بار تکرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے مسلسل، اب آئیے 1-2 روایتیں، زیادہ نہیں وقت آپ کا لوں گا۔ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے بھی پیشین گوئی کی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی۔ چنانچہ اس میں بھی بہت سی روایتیں الا ماشاءاللہ، واقعاً اگر یہ روایتیں میں نقل کرنا شروع کروں تو کم از کم 2 مجلسیں صرف اس پر ہو جائیں گی کہ مولا کائنات نے کب کہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشین گوئی کی ہے اور کن کے لیے کہا ہے۔ ایک شخص آیا، ایک واقعہ ہے کسی کا نام ذہن سے نہیں، کہ وہ امام منبر پر سے آیا، کہنے لگا مولا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، وہ بیچارے کی لاش پڑی ہوئی دیکھی میں نے، آپ ذرا اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ مولا نے کہا غلط، وہ مرا نہیں ہے، وہ بچ جائے گا، اور وہ میرے حسین کے قتل میں شامل ہوگا فلاں کے لشکر کے ساتھ۔ جس کا نام لیا وہ اس مجلس میں موجود تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام نے فرمایا یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں،
اور چنانچہ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اسی کے لشکر میں یہ انسان. تو اس طرح کے نہ جانے کتنے معجزاتی بیانات ہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں. ایک روایت جو ابن عباس سے ہے، اس لیے کہ بہت مشہور داستان ہے اور کافی طولانی روایت ہے، اس کا کچھ حصہ منتخب کر کے میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب مولا کائنات صفین کے لیے نکلے تھے تو گزر ہوا تھا مولا کائنات کا کربلا سے. چنانچہ ابن عباس کہتے ہیں کنتو مع امیر المؤمنین فی خروجہ الی صفین. جب مولا کائنات ایک اور سن لیے اسی پر جو بات معجزاتی والی ہوئی تھی نا، تو جب امام علیہ السلام ظاہراً یہ صفین ہی کے لیے ہے، جب نکلنے لگے تو کچھ لوگ تھے نام بنام، اب اس کو مجھ کو کتاب نکالنا پڑے گا آپ کا وقت ضائع نہ ہو، نام بنام لکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا تھوڑا سا کام ہے ہمارا، وہ کام کر لیتے ہیں، ہم انشاءاللہ جو ہے فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، آپ سے مل لیں گے. امام نے فرمایا جی نہیں، آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم لوگ اس لیے رکنا چاہتے ہو، اس لیے رکنا چاہتے ہو تاکہ لوگوں کو مجھ سے روک سکو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں محل میں تم لوگوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور وہاں پر ایک زب سوسمار گو وہ آ گئی ہے، اور تم لوگ اپنے بچوں سے کہو گے اس کو پکڑو، اور وہ جب پکڑ لیں گے تو تم میرا مذاق اڑاؤ گے اور تم کہو گے کہ ہم نے علی کی بیعت توڑ دی ہے اور اس گو کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت میں وہی جانور تمہارا امام ہوگی جہنم میں لے جانے کے لیے. اس کے بعد پھر امام حسین کی شہادت کا ذکر آتا ہے. تو اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مولا کائنات نے خبر ہی نہیں بلکہ معجزے کے طور پر مولا کے دیکھا جا سکتا ہے اس کو. چنانچہ یہاں کنت مع ابن عباس کہتے ہیں کنت مع امیر المؤمنین علیہ السلام فی خروجہ الی صفین. میں مولا کائنات کے ساتھ تھا جب مولا جا رہے تھے کہاں؟ صفین. فلما نزل بنینوا، جب مولا کائنات وارد ہوئے نازل ہوئے کہاں؟ نینوا میں. وہو شط الفرات، نینوا فرات کے کنارے پر ہے. قال بأعلی صوتہ، بلند آواز سے مولا نے فرمایا یا ابن عباس اتعرف هذا الموضع، اے ابن عباس جانتے ہو اس جگہ کو؟ قلت ما اعرف یا امیر المؤمنین. ابن عباس نے کہا مولا نہیں آیا کبھی مثلا میں یہاں. قال لو عرفتہ کمعرفتی، اے ابن عباس جیسے میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں اگر تم بھی اس جگہ کی معرفت رکھتے ہوتے تو لم تکن تجوزہ حتی تبکی کبکائی، تم یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے جب تک میری طرح رو نہ لیتے. قال فبکا طویلا، اور پھر ایک لمبا گریہ کیا امام علی علیہ السلام نے. حتی ظلت لحیتہ، ریش مبارک تر ہو گئی. ریش مبارک ہی تھی نہیں، وسالت الدموع علی صدرہ، اتنا گریہ فرمایا مولا کائنات نے کہ مولا کے آنسو داڑھی سے ہوتے ہوئے صدر مبارک سینے مبارک تک آ گئے. فبکینا، اب ظاہر سی بات ہے جب مولا رو رہے ہیں تو جتنے لوگ ہیں سب فبکینا معہ، ہم لوگ بھی رونے لگے، ہم لوگوں پر بھی گریا. وہو یقول اوہ اوہ ما لی ولآل ابی سفیان، کیا لینا دینا ہے ہم سے اس اولاد ابی سفیان کو. ما لی ولآل حرب، کیا لینا دینا ہے آل حرب کو مجھ سے. صبراً یا ابا عبداللہ، اس سفر میں امام حسین ساتھ تھے. امام مولا کائنات نے کہا صبراً یا ابا عبداللہ، اے حسین صبر کرو صبر کرو. فقد لقی ابوک مثل الذی تلقى منہم، تمہارے باپ کو بھی ان سے اذیتیں پہنچ چکی ہیں جو تم کو پہنچنے والی ہیں. ثم دعا بماء، پھر مولا کائنات نے پانی منگوایا. فتوضأ وضوء الصلاۃ، نماز کے لیے وضو کیا. فصلی ما شاء
ان یصلی، جی کھول کے مولا کائنات نے خوب دیر تک نماز پڑھی. ثم ذکر نحو کلامہ الاول، پھر اسی پچھلی بات کی طرف پلٹ آئے. الا انہ نعس عند انقضاء صلاته ساعة ثم انتبہ قال یا ابن عباس فقلت ها انا ذا، مجھ کو آواز دی ابن عباس، میں نے کہا جی مولا، حاضر ہوا. فقال، پھر اسی بات کو پرانی شروع کیا. فقال الا اخبرک بما رأیت فی منامی آنفا عند رقدتی، بتاؤں میں تم کو ابھی کچھ دیر پہلے آنکھ لگ گئی تھی میری، میں نے کیا دیکھا خواب میں. فقلت نامت عیناک ورأیت خیرا یا امیر المؤمنین، انشاءاللہ خواب آپ کا بہتر ہوگا مولا. قال رأیت، میں نے دیکھا کأنی برجال بیض قد نزلوا من السماء، کچھ سفید لوگ، بیض سے مراد وہی سفید پوش کہہ لیجئے، کچھ سفید پوش لوگ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. معہم اعلام بیض، ان کے ساتھ سفید پرچم ہے. قد تقلدوا سیوفہم، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے. وہی بیض تلمع، یہ بھی چمچماتی ہوئی تلوار ان کی. وقد خطوا حول هذا الارض خطة، اور اس زمین کے کنارے کنارے انہوں نے اپنی تلواروں سے نشان کھینچا ہے. ثم رأیت هذه النخیل قد ضربت باغصانها الى الارض، سامنے کوئی کھجور کا پیڑ تھا کہ میں نے اس پیڑ کو دیکھا کہ یہ زمین پر گر پڑا. فرأیتها تضطرب بدم عبیق، پھر میں نے دیکھا کہ یہ درخت جو ہے وہ خون میں لت پت ہو گیا ہے. وکأنی بالحسین نجلی و فرخی و مضغتی و مخی قد غرق فیہ، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا، میرا لال، میرے جگر گوشہ حسین اسی خون میں لت پت ہے. یستغیث فلا یغاث، اور اس وقت میرا یہ فرزند استغاثہ بلند کر رہا ہے، کوئی حسین کی فریاد کو سننے والا نہیں ہے. وَكَأَنَّ الرِّجَالَ الْبِيض قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ يُنَادُونَهُ، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی سفید پوش لوگ آسمان سے نازل ہوئے اور حسین کو پکار رہے تھے. وَيَقُولُونَ صَبْرًا آلَ الرَّسُولِ، اور کہہ رہے تھے اے اولاد رسول صبر کرو، اے آل رسول صبر کرو. اللہ اکبر. فَإِنَّكُمْ تَقْتُلُونَ عَلَىٰ أَيْدِي شِرَارِ النَّاسِ، اس لیے کہ تم لوگ بدترین انسانوں کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے. وَكَأَنَّ الرِّجَالَ الْبِيض قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُونَ صَبْرًا آلَ الرَّسُولِ وَهَٰذِهِ الْجَنَّةُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِلَيْكَ مُشْتَاقَةٌ، اور اے حسین یہ جنت ہے تمہاری مشتاق ہے. ثم یعزوننی ویقولون یا ابا الحسن ابشر، پھر مجھ کو ان لوگوں نے تعزیت پیش کی اور کہا ابو الحسن اے علی بشارت ہو، قد اقر اللہ عینک بہ یوم القیامہ، اس واقعے سے اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا قیامت میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. ثم انتبہت، اتنے میں میری آنکھ ابن عباس کھل گئی. ھذا والذی نفس علی بیدہ، قسم خدا کی ابن عباس، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. لقد حدثنی الصادق المصدق ابو القاسم، یہی چیز جو میں نے خواب میں دیکھا ہے پیغمبر اکرم مجھ کو اس سے پہلے بیان فرما چکے ہیں کہ میرے ساتھ، میرے فرزند کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں وہ روایت یہاں، وہ جو ضب والی میں نے نقل کی تھی، اس کا آخری کلام یہ ہے اللہ اکبر، کہ پیغمبر نے، وہ مولا کائنات نے فرمایا، ان لوگوں سے کہا نا چلو میرے ساتھ، انہوں نے کہا صاحب کچھ کام ہے، وہ پوری روایت. پھر مولا نے کہا جیسے رسول اللہ کے ساتھ منافقین تھے ویسے ہی میرے ساتھ بھی منافقین ہوں گے، اور یہی ضب، یہی گو تم لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جائے گی. اب یہاں تک آپ آ گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کتنی بشارتیں ہیں، کتنی پیشین گوئیاں ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. اب اس کو یہاں روک کر کے اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل گئے، مکے پہنچے. پہلے دن یہ گزارش کی جا چکی کہ مکے میں جب کوفے والوں کے خطوط آئے تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو
بھیجا اور مسلم سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی۔ مکے میں کب تک رہے امام حسین علیہ السلام؟ 4 شعبان کو پہنچے تھے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد۔ 8 ذی الحجہ کو اچانک امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا اور مکہ معظمہ سے نکلنے لگے۔ سوال یہاں یہ ہے، امام حسین جیسا انسان، حضرت سید الشہداء جیسا انسان کعبہ چھوڑ کر کے عین ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ اب وقت نہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ایک تفصیل عرض کروں کون کون لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نہیں رکے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں رکے؟ آج اس پر 5 منٹ کی گفتگو کر کے آپ کی زحمت تمام کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں رکے امام حسین علیہ السلام؟ اس کی ایک وجہ ہے جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مکہ چھوڑا ہے وہ جان کے خوف سے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہم 3 دن سے آپ کو سنا رہے ہیں پیشین گوئی، وہ امام حسین کو بھی دن کی طرح معلوم ہے کہ مجھ کو قتل ہونا ہے، تو یہ پتا ہے کہ مجھ کو قتل ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، بلکہ ایک جگہ روایت ہے، شاید اگلی مجلس میں آئے، کہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں بھی چھپ جاؤں یہ مجھ کو نکال کے قتل کر دیں گے۔ تو امام حسین کو قتل سے تو نہیں بچنا تھا، تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو مکہ چھوڑا امام حسین نے وہ قتل سے بچنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ پھر کاہے کے لیے چھوڑا؟ اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یزید وغیرہ اور اس کے عمال، ان کی کوشش یہ تھی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام مل جائیں وہاں ان کو مار دیا جائے۔ امام حسین قتل ہو جائیں ان کو اس کا ڈر نہیں ہے، لیکن کعبے کی اپنی ایک پاکیزگی ہے، کعبے کی اپنی ایک حرمت ہے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے مگر کعبے کی عظمت پامال نہ ہونے پائے۔ چنانچہ یہاں روایت کہتی ہے کہ جاء محمد بن الحنفیہ الی الحسین فی اللیلہ التی اراد الحسین الخروج فی صبیحتها بمکہ، یعنی 7 ذی الحجہ کو رات میں، یعنی شب 8 میں، جب یہ پتا چل گیا محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، جب محمد حنفیہ کو پتا چلا کہ امام حسین کل نکلنے والے ہیں تو رات کو یعنی 7 ہی ذی الحجہ کو محمد حنفیہ آ گئے کہاں؟ بولیے، امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ فقال له یا اخی ان اہل الکوفہ قد عرفت غدرهم بابیک واخیک، بھائی جان، آقا، اے حسین، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوفے والوں نے بابا کے ساتھ کیا کیا، کوفے والوں نے بھیا کے ساتھ کیا کیا، یعنی امام حسن کے ساتھ، آپ کے باپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، آپ کو پتا ہے اے حسین۔ مطلب کہاں جا رہے ہیں نکل کر کے؟ وقد خفت ان یکون حالک کحال من مضی، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوفے والے وہی کریں گے جو بابا کے ساتھ ہوا یا امام حسن کے ساتھ ہوا۔ فإن رأیت ان تقیم، اگر مناسب سمجھیے تو آپ رک جائیے، تشریف مت لے جائیے۔ فإنک اعز من بالحرم وامنعه، اس لیے کہ جتنے لوگ اس وقت کعبے میں ہیں نا، سب سے عزیز آپ ہیں، سب سے محترم آپ ہیں، آپ ہی چلے جائیں گے کعبہ چھوڑ کر کے۔ فقال یا اخی، اب امام حسین نے جو وجہ بیان کی ہے بالکل صاف ہے کہ امام حسین قتل سے بچنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ فقال یا اخی خفت ان یغتالنی یزید بن معاویہ بالحرم، مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یزید ابن معاویہ مجھے حرم میں شہید نہ کر دے۔ فاکون الذی یستباح بہ حرمت ھذا البیت، کعبے کی عظمت پامال نہ ہو جائے۔ اور بعض جگہوں پر یہ ہے کہ امام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں خانہ کعبہ میں ٹہل رہے ہیں کہ جہاں موقع ملے وہ مجھ کو قتل کر دیں۔ فقال یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید بن معاویہ بالحرم، جب محمد حنفیہ نے روکا کہ مت جائیے تو امام نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے
کہ حرم میں مجھ کو یزید اور اس کے عمال جو ہے وہ حرم میں نہ کہیں قتل کر دیں، اور اس طریقے سے کعبے کی بے حرمتی یستباح بہ حرمت ھذا البیت، اس گھر کی حرمت نہ پامال ہو جائے۔ فقال لہو ابن الحنفیہ، اب ابن حنفیہ نے جواب میں کہا کہ فَإِنْ خِفْتَ ذَلِكَ، اگر آپ کو یہی خوف ہے تو آپ کوفے مت جائیے، فَصِرْ إِلَى الْيَمَنِ، آپ یمن چلے جائیے، او بعض نواحِ البر، یا اور کسی سرزمین پر چلے جائیے، فَإِنَّكَ أَمْنَعُ النَّاسِ بِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْكَ أَحَدٌ، وہاں کوئی جو ہے وہ آپ پر قابو نہیں پا سکے گا۔ قال انظر فیما قلت، انظر فیما قلت، ٹھیک ہے آپ کی ایک رائے ہے، غور کروں گا اس کے اوپر۔ امام نے ان کو سخت جواب نہیں دیا کہ انظروا ما قلت، چاہیے آپ نے جو رائے دی ہے اس پر میں غور کروں گا۔ فلما کان السحر ارتحل الحسین، اور جیسے ہی صبح نمودار ہوئی امام حسین چل پڑے۔ فبلغ ذلك ابن الحنفیہ، یہ خبر جیسے ہی حنفیہ کو، ابن حنفیہ کو پہنچی تو ان کو عجیب لگا کہ ابھی رات تو امام نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہاری بات پہ غور کروں گا، یہ اچانک کیسے چل پڑے؟ فَأَتَاهُ فَأَخَذَ زِمَامَ نَاقَتِهِ، بھاگے ہوئے آئے، امام حسین نکل ہی رہے تھے کہ امام کے ناقے کی مہار پکڑ لی جس پر سوار تھے، وَقَدْ رَكِبَهَا، فَقَالَ يَا أَخِي أَلَمْ تَعِدْنِي النَّظَرَ فِيمَا سَأَلْتُكَ، بھیا کہ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہاری بات پہ غور کروں گا؟ قال بلا، ہاں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری بات پہ غور کروں گا۔ قال فما حداك علی الخروج عاجلا، پھر اتنی اچانک جلدی کیوں ہو گئی سفر کی آپ کو؟ اب سنیے گا آپ کیا ہے۔ فقال، کہ اے حنفیہ تم سے وعدہ تو میں نے کیا تھا، اتانی رسول اللہ بعد ما فارقتک، تمہارے جانے کے بعد میں نے نانا کو خواب میں دیکھا۔ فقال یا حسین اخرج، حسین نکل جاؤ یہاں سے۔ رسول اللہ کو بھی تو کعبے کی عظمت پیاری تھی، لہذا رسول اللہ نے کہا حسین اخرج، چلے جاؤ بیٹا، فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے بیٹا اللہ تم کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ فقال محمد بن الحنفیہ، جب یہ جواب دیا محمد حنفیہ نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَمَا مَعْنَا حَمْلِكَ هَؤُلَاءِ النِّسَاء، تو یہ سب عورتیں کیوں جا رہی ہیں؟ وَأَنْتَ تَخْرُجُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ، آپ کا حال یہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہوگی، یہ عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ قَالَ فَقَالَ لَوْ قَدْ قَالَ لِي، مجھ سے پیغمبر ہی نے فرمایا ہے کہ ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ چھوڑ دیا، مکے سے اب امام کوفے کے لیے نکل چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، راستے میں کون لوگ ملے، کن کن لوگوں نے اور محمد حنفیہ کے علاوہ روکنے کی کوشش کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں کہا جائے گا۔ اب ادھر آپ کو لے چلتا ہوں کہ یہ تو امام ہیں، ادھر کچھ لوگ ہیں جو امام کے، جہاں ابن زیاد وغیرہ تیاری کر رہے ہیں امام سے مقابلے کی، وہیں کچھ گنتی کے افراد ہیں جو ساری پابندیوں کے باوجود کوفے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے نکل کے امام حسین، اس لیے کہ مسلم کی شہادت تک، پرسوں عرض کیا گیا نا، مسلم ابن اوسجہ بھی کوفے میں تھے، اور اب کوفے میں تقریباً کرفیو کا ماحول ہے، وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ کیسے نکلے ہیں مسلم ابن اوسجہ، کیسے نکلے ہیں سعید وغیرہ، یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے، اور عشق حسین کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ میں ایک داستان سناتا ہوں کیسے ہوا۔ سعید جوان آدمی ہے، بس 2 جملے مصائب کے، سعید جوان آدمی ہے، ماں کے شاید فرماتے ہیں بعض بزرگ کے اکلوتے فرزند ہیں، ابھی کچھ دن ہوا ہے شادی ہوئی ہے، گھر سے ماں نکلی ہے سامان خریدنے کے لیے کہ ہنگامہ دیکھا، کیا بات ہے بھائی، کیسا لشکر تیار ہو رہا ہے؟ کسی نے سعید کی ماں سے کہا کہ حسین کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے۔ سعید کی ماں سامان خریدنا بھول گئیں، فوراً گھر واپس آ گئیں اور آ کے اکلوتے بیٹے کو بلاتی ہیں، بیٹا کچھ سنا تم نے؟ جی، میرے مولا کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے۔
میرے مولا کے خلاف چڑھائی ہو رہی ہے، کیا تو میرے مولا کی نصرت کو نہیں جائے گا؟ سعید نے کہا میری یہ ہمت کہ میں امام کی نصرت سے جو ہے سرتابی کروں، ماں کے حکم سے سرتابی کروں؟ ابھی چونکہ نئی شادی ہوئی ہے نا، عجب۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا خاموشی سے نکلنا کہ تمہاری بیوی کو پتہ نہ چلے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کربلا کی عورتیں بھی کیا ہیں؟ اتنے میں سعید کی زوجہ حجرے میں داخل ہو گئیں۔ اب ظاہر بات ہے انہی سے چھپا کے تو بات ہو رہی تھی۔ سعید بھی چپ، سعید کی ماں بھی چپ۔ یہ مومنہ کچھ دیر تو دیکھتی رہی، پھر کہتی کیا بات ہے ماں بیٹے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کہتی ہیں سعید میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو تم کو امام کی نصرت سے منع کروں۔ کہا تو؟ کہا میں اس لیے تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں، اس لیے آئی ہوں کہ سعید تم سفر پہ جا رہے ہو، میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ کیا تھی واقعی کربلا کی عورتیں، کیا تھی کربلا کی عورتیں؟ ابھی وہ بھی سن لیجئے اور ختم دعا۔ سعید میں تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں، پھر کہ تم سفر پہ جا رہے ہو، تمہیں راستوں میں خرچ کی ضرورت ہوگی، میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اے سعید میں یہ اپنے زیورات لے کے آئی ہوں، لو اور میرے مولا کی نصرت کو جاؤ۔ اس طریقے سے سعید، اچھا سعید پھر بھی کوفے کے رہنے والے تھے، پرانے مسلمان تھے نا۔ کیا امام حسین علیہ السلام کا کمال تھا، راستے میں ملے تھے یہ ماں بیٹا اور بہو، وہیب کی زوجہ، وہیب کی ماں قمر، اور بقول مرحوم تقی الحیدری صاحب علی اللہ مقامہ کے، وہ کہتے ہیں کربلا 10 محرم کو 17واں دن تھا ان کے اسلام کا۔ اس 17 دن میں امام حسین نے کیسا پلٹا ان لوگوں کو کہ جب یہ لوگ مسیحی تھے بنیادی طور پر، وہب وغیرہ مسیحی تھے، غیر مسلم تھے۔ امام حسین کے ہاتھ میں راستے میں جب کربلا کے لیے نکلے تھے تو ان تینوں نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئی تھی۔ آج عاشور کے دن 17واں دن ہے ان کے کل اسلام کا، لیکن کیسا امام علیہ السلام نے بدلا ہے ان کے مزاج کو، ان کی کیفیت کو، ان کے دل کو، کہ جب صبح عاشورہ آئی ہے وہب کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ امام پر اپنی جان قربان کر دو۔ وہب تیار ہوئے، زوجہ نے روک لیا، کہاں؟ کہا جا رہا ہوں امام حسین کی نصرت کے لیے۔ بیوی نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ عجیب ہے واقعی، یہ سنیں آدمی، تم تو جا رہے ہو میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کہ آدمی کہتا کچھ ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ ہے۔ وہب کی زوجہ کا مقصد کچھ ہے، وہب کچھ سمجھے۔ وہب نے نگاہ اٹھائی، امام کے خیموں کی طرف دیکھا، کہ جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ وہب کی زوجہ نے کہا وہب تم میری بات ہی نہیں سمجھے ہو، میرا مطلب ہی نہیں سمجھے ہو۔ کہا کیا؟ کہا میں دنیا کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ کہا پھر؟ کہا تم تو شہید ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ یعنی میں تم کو اس وقت تک جانے نہیں دوں گی جب تک حسین کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کر لو گے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ امام حسین کے سامنے آئے، وعدہ ہوا، وہب میدان میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کمال اس ماں کا اور اس بہو کا، وہب زخموں سے چور ہو گئے، میدان سے پلٹے، آئے ماں کے پاس، اماں اب تو راضی ہو، اب تو خوش ہو؟ مجلس ٹی وی پر بھی آ رہی ہے نا، گھر میں عورتیں مائیں دیکھ رہی ہیں نا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ اگر اس کو کہیں زخم لگ جائے تو ماں کی فطرت کیا ہے؟ ایک ایک جگہ یہاں بھی تیر لگا ہے، یہاں بھی زخم لگا ہے، یہاں بھی میرے بچے کو چوٹ آئی ہے، ایک ایک جگہ ماں دیکھے گی نہیں دیکھے گی۔ لیکن عجیب ہے، وہب کی ماں قمر نے کہا میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک حسین کی راہ میں جان قربان نہیں کر دو گے۔ وہب دوبارہ میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، وہب کا سر ایک ملعون نے قلم کیا، سامنے ماں دیکھ رہی تھی، اس نے اٹھا کے وہب کا سر ماں کی طرف پھینک دیا۔ کوئی بھی ماں ہوتی اب تو جان دے دی نا، اب تو شہید ہو گئے، اب تو بچے سے پیار کر لو۔
لیکن عجیب ہے، لیا، دیکھا، شاباش میرے لال، فاطمہ کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا، اور یہ کہہ کر کے پھینکا، ہم نے جو دے دیا راہ خدا میں اسے واپس نہیں لیتے۔ نا انصافی ہو جائے گی اگر اس مومنہ کا ذکر نہ ہو وہب کی زوجہ کا۔ یہ تو ماں کی حالت ہے نا، زوجہ کا حال سنیے۔ بعض روایتوں میں بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ کربلا میں وہب کے بازو قلم ہو گئے تھے، کہ اچانک وہب نے کیا دیکھا کہ وہب کی زوجہ ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے، ایک بھالا لیے ہوئے، یا حسین کرتی ہوئی میدان میں چلی آ رہی۔ وہب سب بھول گئے، یہ کیا؟ بھاگے ہوئے آ گئے، تم کہاں چلی آ رہی ہو؟ کہا مولا کی طرف سے جہاد کرنے۔ کہا ابھی میں آ رہا تھا تو نے مجھ کو روکا تھا، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ وہب کی زوجہ نے کہا جب تم کو روکا تھا تب مجھے اندازہ نہیں تھا میرا مولا اتنا اکیلا ہے، میرا مولا اتنا تنہا۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا میں اپنے خیمے میں تھی کہ اچانک آقا کی آواز ہے، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی۔ اب وہب کے بازو تو قلم ہو چکے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہب نے پہلے سمجھایا واپس چلی جا، جب نہیں مانتی تو وہب نے اپنی بیوی کی چادر کو دانتوں سے دبایا کہ کھینچتے ہوئے لے چلیں۔ اتنا خون بہہ چکا ہے، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہو سکا کہ ایک مرتبہ دانتوں سے کو چھوڑا، کربلا وہ خیمے کی طرف رخ کیا، آواز دیا آقا، مولا، حسین، سب برداشت ہے میرے آقا، لیکن ناموس کا نکلنا برداشت نہیں ہے۔ اے میرے مولا آؤ، آ کے میری زوجہ کو خیمے میں واپس کر دو۔ میں کہوں گا اے وہب، اپنی بیوی کے لیے اتنی غیرت ہے، ارے کاش تم 11 محرم سے ہوتے تو دیکھتے حسین کے گھر کی عورتیں، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں دیار بدیار پھرائی جا رہی تھی، اور آدمی چیخ چیخ کے پکار، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ اس کرونا کے ماحول میں جو لوگ جہاں بھی جیسے بھی آن لائن ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما، ہمیں اپنی نیتوں میں خلوص عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔